اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہماری تخلیق کی، اور تخلیق کا مقصد بتایا عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں صرف اس لیے جناتوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت۔ جو لوگ اس دنیا میں عبادت کے لیے پیدا ہوئے تھے، آج اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کی بجائے بدعملی بہت زیادہ پھیلی۔ نہ صرف ہمارا یہ ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو امن، چین، سکون اور شانتی نہیں دکھائی۔ ہر جگہ فتنہ اور فساد۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو آدم کی تخلیق کرنا چاہی تو سب سے پہلے فرشتوں سے پوچھا بھی تھا کہ اے فرشتوں، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آدم کو، انسانیت کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے مجھے آدم کی تخلیق کرنی ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو دنیا میں کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، دوسروں کا قتل کریں گے، لڑیں گے اور جھگڑیں گے؟ لیکن فرشتوں کے اس مشورے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، اگر میں تھوڑا سا بہک گیا اور اس طرف چلا گیا تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی کیا ضرورت، اللہ مشورہ کیوں لیتا ہے؟ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لیبل سے اور اسٹیٹس سے اوپر کی بات ہو جائے گی، شاید جو آپ کے سمجھ میں نہ آ سکے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم، اور پھر اللہ نے فرشتوں کے مشورے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کو جنت میں بھیجا، پھر ان کی بسلی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت کے اندر داخل کیا اور کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تقربوا هذه الشجرة، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے، اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی جو بات کہی تھی اس میں بھی جھوٹ نہیں تھا۔ دنیا میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے تھی کہ دنیا میں خون خرابہ ہوگا، فساد ہوگا، قتل و قتال ہوگا، بدامنی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو چاہا وہی کی۔ دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ اس کا اگر آپ صحیح آنسر تلاش کرنا چاہیں، صحیح جواب تلاش کرنا چاہیں تو اس کا فیکٹ اور صحیح جواب کوئی نہیں دے پائے گا۔ تین کیٹاگریز ہیں، ایک فلسفیوں کی، ایک دہریوں کی جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، اور ایک سرکاری جس کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کسی گورنمنٹ سے، سرکار سے اگر آپ سوال کریں کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، چلو دنیا چھوڑو، ہمارے بھارت میں بدامنی کیوں ہے، اشانتی کیوں ہے، ایک دوسرے کے خلاف آپس میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ کیوں ہے، تو آپ کو سرکار یہ جواب دے گی کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے، لہذا بھارت کی جن سنکھیا کو نینترن کیا جائے، کنٹرول میں لایا جائے، یہ سرکار کا جواب ہے۔ اور وہ یہ قانون لانے کی بات چل بھی رہی ہے، ہم دو ہمارے دو، لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کمیونسٹوں سے آپ سوال کریں، معاف کیجیے گا، وہ کمیونسٹ کا مطلب وہ نہیں جو آپ کے ہاں ہے، CPIM جس کو آپ لوگ بولتے ہیں۔ کمیونسٹ ایک جو محاورہ ہے وہ بولا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھرمی ہیں، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے اور آٹومیٹک چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس دنیا کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا ایسی آٹومیٹک چل رہی ہے، اللہ واللہ نام کی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کمیونسٹوں سے اگر آپ سوال کریں کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے، یعنی جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، جو اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جو عقل پسند لوگ ہیں، ان سے اگر آپ سوال کریں کہ بھارت میں بدامنی کیوں ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ دنیا میں جو مال، جو دولت، جو سونا، جو چاندی اس دنیا کے اندر آیا ہے، پیدا ہوا ہے، یا جس نے بھی اس دولت کی فراوانی کی ہے، اس کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور سارے فتنے اور بدامنی کی جڑ ہے دولت۔ کسی کو کم مل گئی، کسی کو زیادہ ملی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو بے انصافی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ، سب کو برابر
पैसा देता, सबको बराबर का मकान देता, सबको बराबर की दौलत देता, सबके पास सब कुछ बराबर बराबर होता। अगर ये मान लिया जाए कि दुनिया में अल्लाह है, कोई चला रहा है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह भी जालिम है। किसी को कम दे दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया। दौलत की सही तकसीम नहीं हो पाई है, इसलिए दुनिया में बदअमनी है। जो गरीब है वो अमीर बनने के लिए लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, चाकू लेकर एक दूसरे का मर्डर करता है। दुनिया में बदअमनी की असल वजह है कि वो दौलत बराबर बराबर नहीं मिली है, तकसीम उसकी बराबर नहीं हुई। मैं समझता हूं ये जवाब भी ठीक नहीं है, ये जवाब भी सही नहीं है। इस कैटेगरी को आप याद रखिए। कोई कहता है बदअमनी की असल वजह है जनसंख्या की, जनसंख्या बढ़ती हुई तादाद, ये सरकार का मौकफ है। कम्युनिस्ट कहते हैं दौलत की सही तकसीम नहीं हुई है, कोई अमीर कोई गरीब, इसलिए बदअमनी है। लेकिन यही सवाल किसी फिलॉसफी से करें, किसी फिलॉसफी से पूछें, उसका जवाब बड़ा अजीब और गरीब रहेगा। वो कहेगा कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह है परमाणु बम, एटम बम। क्योंकि जिस मुल्क के पास एटम बम है और जिस मुल्क के पास नहीं है, वो डरता है कि कहीं परमाणु बम वाला हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए वो भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम को हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क से बड़ी ताकत बनना चाहता है। और इसी वजह से दुनिया के अंदर बदअमनी है। जैसे ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है कि तुम ही सिर्फ एटम बम और हाइड्रोजन बम रखोगे, क्या हमें अधिकार नहीं है, क्या हमें तरक्की करने का हक नहीं है? तो दुनिया में असल लड़ाई और झगड़े और बदअमनी की असल वजह है मुहलिक हथियारों का बनाना और उसका वजूद में आना। देखिए, ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो दुनिया में 3 किस्म के बातें बताते हैं कि बदअमनी दुनिया में इसलिए फैली है। मैं समझता हूं तीनों के जवाब गलत हैं। जहां तक मेरा अपना ख्याल है वो ये कहता है कि दुनिया में बदअमनी की असल वजह यह है कि इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया गया था, आज उस मकसद से इंसान को हटा दिया गया है, इसीलिए बदअमनी फैली हुई है। अगर इंसान को उसके मकसद में लगा दिया जाए तो बदअमनी खत्म हो जाए। इसको एक मिसाल से समझिए। आपका छोटा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल का टाइम है 8 बजे का और 12 बजे छुट्टी हो जाती है। 8 बजे स्कूल और 12 बजे छुट्टी। आपके बच्चों के अलावा उसमें मोहल्ले के और भी बच्चे, आपके गांव के और करिए के कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाते हैं। जो बच्चे 8 बजे से पहले स्कूल पहुंच गए, अभी बैल नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, अब वो बच्चे स्कूल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? वो इसका शर्ट खींच रहा है, वो उसका पैर पकड़ रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ के कूद रहा है, कोई इसको मार रहा है, कोई उसको मार रहा है, आपस में खेल रहे हैं, शोर कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। क्या मतलब? इन बच्चों के अंदर जो शोर और शराबा जो बरपा है, क्या इस वजह से कि उनको खाना नहीं मिला? क्या इस वजह से कि वो घर से नाश्ता करके नहीं आए? या इस वजह से कि स्कूल के अंदर उनको खाना नहीं दिया जा रहा है? नहीं। थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जैसे ही 8 बजता है, घंटी बजती है, बच्चे अपने क्लास रूम में चले जाते हैं, मैडम या टीचर आता है और उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। वही बच्चे जो अभी थोड़ी देर पहले शोर कर रहे थे, एक दूसरे की शर्ट और पैंट पकड़कर और टाई पकड़ के खींच रहे थे, एक दूसरे के ऊपर झड़प रहे थे, जंपिंग कर रहे थे और शोर कर रहे थे, 8 बजते ही, घंटी लगते ही वो खामोश हो जाते हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू कर देता है। अब वो बच्चे शोर शराबा क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि टीचर ने उनको उनके मकसद में लगा दिया है और उनका मकसद था हुसूल इल्म, तालीम हासिल करना। अब उनको उनके मकसद में लगा दिया गया। जब उनको उनके मकसद के अंदर लगा दिया गया तो उन बच्चों का शोर शराबा
کرنا اب آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے. بچے جب تک اپنے مقصد سے الگ تھے شور کر رہے تھے، مقصد سے جوڑ دیے گئے تو شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا، اگر اس دنیا کا ہر انسان اپنے اس مقصد سے جڑ جائے تو دنیا کے اندر بدامنی ختم ہو جائے، دنیا کے اندر آج اشانتی کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جائے. اور وہ اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم چلے گئے اور فجر میں 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل آئے اور ظہر میں 4 پڑھ لی اور عصر میں 4 پڑھ لی اور مغرب میں 3 پڑھ لی اور عشاء میں 4 پڑھ کے ہم سو گئے. صرف یہی عبادت صرف یہی نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. بندگی اللہ کے ہر حکم کو ماننا عبادت ہے. رسول اللہ کے ہر ایک حکم کو ماننا عبادت ہے. ہم عبادت میں لگ جائیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑ دیا جائے، بدامنی ختم ہو جائے. امن ہم تلاش کر رہے ہیں. کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ امن ہے عبادت میں. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کب اچھا ہوگا، جب ہم ان کو اچھا پڑھا لیں گے، لکھا لیں گے. نہیں، اچھا پڑھانے اور لکھانے کے بعد بھی بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکالا. امریکہ اور لندن سے ماں باپ نے محنت کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا، لیکن جب اپنے بچوں کے لیے بیوی تلاش کر کے لائے اپنی بہو، تو بہو کے بہکاوے میں آ کر اسی لڑکے نے، اسی ڈاکٹر نے اپنی بیوی کی بات مان کر اپنی ماں اور اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں گھر سے باہر نکال کر کہیں اور بھیجا. میری نظروں میں ایسے ڈاکٹر بھی اسی ہندوستان کے اندر موجود ہیں. امن نہیں ہے. بہت زیادہ پڑھائی اور لکھائی کرانے کے بعد بھی امن اور شانتی نہیں. امن اور شانتی اللہ کی عبادت میں ملے گی، اور عبادت بہت وسیع ہے. امن ڈھونڈ ہم کہاں رہے ہیں اور ہے کہاں؟ شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور نہ ہو تو اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک آدمی بیچارہ بوڑھا ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، نحیف. وہ سورج کی روشنی میں ٹہلتے ہوئے ایک چوراہے پر آ گیا اور چوراہے پر زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے زمین کو کریدنے لگا، اپنا ہاتھ زمین پر ایسے پھیلانے لگا. کسی نے کہا کہ ارے بابا، زمین پر یہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا، میری سوئی کھو گئی ہے، میں اس سوئی کو زمین پر ڈھونڈ رہا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ بابا تم زمین پر سوئی ڈھونڈ رہے ہو، آپ کی سوئی کھوئی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو گھر کے اندر کھوئی ہے. اس آدمی نے پوچھا بابا سوئی کھوئی ہے گھر کے اندر اور ڈھونڈ رہے ہو چوراہے پر، کیوں؟ اس بزرگ نے جواب دیا گھر میں اندھیرا تھا، چوراہے پر روشنی تھی، اس لیے سورج کی روشنی میں سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا سورج کی روشنی اس کی کھوئی ہوئی سوئی چوراہے پر دے سکتی ہے؟ سوئی کھوئی ہے گھر میں، ڈھونڈ رہا ہے چوراہے پر، نہیں مل سکتی ہے وہ سوئی. گھر میں ڈھونڈے تو شاید چراغ جلا کے بھی ڈھونڈے تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن سڑک پر ڈھونڈ رہا ہے تو سورج کی روشنی میں بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ سڑک پر کوئی نہیں ہے. ہمارا امن کھویا ہے، ہماری شانتی کھوئی ہوئی ہے، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں دولت میں، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اچھے اور خوبصورت مکانوں کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کی اچھی پڑھائی کے اندر، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں خوبصورت شادی کریں گے اور بیوی آئے گی تو ہماری زندگی بن جائے گی، ہم اس کے اندر. میرے بھائیوں، جو امن اور سکون ہمیں عبادت کے اندر ملے گا، ہم ڈھونڈ رہے ان چیزوں میں وہ نہیں مل سکتا. مولانا صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے، جب صحیح ہے تو پھر عقل کیوں تسلیم نہیں کرتی ہے اس بات کو؟ کرنا چاہیے. جہاں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی شخص قرآن کا حکم مان کر اپنے ابو کی، اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اپنے ماں کی خدمت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اس بچے کو گروی سے بچانے کے لیے کہ اس بچے کی دعائیں بڑا ہو کر باپ کے حق میں قبول ہوں، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا بھی عبادت ہے. معاف کیجئے گا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، کرنے کو تو 14ویں دن اور 21ویں دن بھی آدمی کر لیتا ہے، ورنہ
फजीलत सिर्फ 7वें दिन की है, 14वीं और 21वें दिन की जो रिवायतें आती हैं वो सब ज़ईफ और कमजोर हैं। अब उस कर्ज से बचने के लिए कि हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो हम कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर लें, आपके लिए सही है, जायज है, कर लेना चाहिए। लेकिन इस्तिताअत, हैसियत और ताकत होने के बावजूद भी अगर आप 7वें दिन अकीका नहीं करते हैं तो आप गुनाहगार भी हैं। जिस तरह साहिब इस्तिताअत होने के बाद आप हज नहीं करते हैं, आप गुनाहगार हैं। नहीं, 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर लें तब जाएंगे हज करने। 1 बेटा और रह गया, इसकी शादी कर लें तब जाएंगे हम हज करने। और इस्तिताअत होने के बावजूद शादियों के चक्कर में रुके हुए और हज नहीं कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। और अगर इसी हाल में मौत आ गई तो मात अलल मजूसिया, तो आदमी हालत इस्लाम में नहीं, मजूसियत, आग का आतश परस्त होकर, आग का पुजारी होकर मरेगा। बने बैठे हैं ना, आप क्या बोलते हैं? सब गांव का सरदार है, गांव का सरपंच है। हाँ सरदार जी हज करा है? अभी नहीं, पैसा बहुत है माशाल्लाह, हज करते हैं अभी नहीं। क्यों? 2 बेटी और रह गई, उनकी शादी कर दें। सरदार जी 2 बेटियों की शादी तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? अगर इस्तिताअत के बावजूद आप हज करने नहीं गए और 2 बेटियों की शादी के चक्कर में रुके रहे और बीच में मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं मर रहे हैं, आपकी मौत मजूसियत पर, आग परस्त, आग का पुजारी होने की हालत में हो रही है। जरा तसव्वुर करें, हम हैं कहां, बैठे कहां हैं हम? सुनना पड़ेंगी ये सब कड़वी बातें। जब इतनी दूर से बुलाते हो आप तो सुनने के लिए कलेजा भी रखना पड़ेगा। नहीं बचेंगे, सरदार जी होंगे, आप अपने यहाँ के होंगे। आजकल तो सोशल मीडिया छोड़ो, लोग प्रधानमंत्री तक को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। योगी मोदी देख ले रहे, सुन ले रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं उसको। कोई ढोंगी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आप तो एक मामूली सरदार हैं, आपसे क्यों नहीं कहा जा सकता है? करना पड़ेगा आपको। 7वें दिन अकीका, ये नहीं चलेगा साहब ऑपरेशन से बच्चा हुआ था इसलिए हम नहीं कर पाए। जरूरी नहीं था कि आप सबको बुलाकर भोज करें। अकीके में क्या है? लड़की है तो घर में 1 बकरी ज़िबा कर दीजिए और उसका गोश्त गरीबों और मिस्कीनों में बांट दीजिए, हो गया अकीका। लड़का है 2 बकरे लाइए और ज़िबा कर दीजिए और उनका गोश्त गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों में बांट दीजिए, थोड़ा बहुत आप भी रख लीजिए अपने यहाँ, हो गया अकीका। आपकी बीवी अगर ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में है, अभी आप धूमधाम से अकीका नहीं कर सकते, मत करिए। लेकिन 7वें दिन 2 खस्सी को, 2 जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आपका अकीका मान लिया जाएगा, हो जाएगा। मेरे भाइयों, उसके लिए पूरे गांव को पूरा मौजमपुर आ जाए और पूरा ये आ जाए, हम उनको तभी अकीका होगा। नहीं, जब आपको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे दे बाद में, फिर खुशी में कभी खिला देना। लेकिन 7वें दिन इस्तिताअत है, ताकत है तो आपको अकीका करना होगा। अगर आप के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लड़का है वो, और 2 बकरों की ताकत नहीं है, 1 की है, तो आप 1 ही लाइए और कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लाएं। हाँ, लड़का है तो 2 चाहिए अगर इस्तिताअत है तो। अगर लड़का है 2 की इस्तिताअत नहीं है, 1 की है तो 1 ही लाकर आप कर दीजिए। नियत ये हो कि अल्लाह अगर तूने मुझे दिया होता तो मैं 2 करता, लेकिन मेरे पास 2 की नहीं 1 की है, तो 1 ही लाकर ज़िबा कर दीजिए मेरे भाइयों, और उसका गोश्त तकसीम कर दीजिए। इन्ना दीन युस्र, दीन आसान है, उसको मुश्किल हमने और आपने बनाया। नहीं साहब अभी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी फला जगह हुई है, वो 1 महीने के बाद आएगी। जब वो भी आ जाएगी, मेरे नाती भी आ जाएंगे, मेरे पोते भी आ जाएंगे, हैं? तब हम अकीका करेंगे। और इस सिलसिले में रोकते हुए इतने दिन तक अकीके को टाल देना, मेरे भाइयों, ये जुर्म नहीं बल्कि जुर्म अजीम है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों, इस्तिताअत होने के बावजूद भी अगर आपने 7वें दिन अकीका नहीं किया तो आप मुजरिम। बात तो ज़िम्नी आ गई, वरना ये कोई टॉपिक नहीं था। इबादत ये भी एक हिस्सा है। इसी तरीके से कल मैंने कहा था कि औरतों के ताल्लुक से, ख्वातीन के ताल्लुक से बोलेंगे। बहुत दिन हो गए मेरे भाइयों, ख्वातीन के ताल्लुक से कुछ बातें नहीं हो पाई। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب بھی عید کا یا بقرعید کا خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں مائک نہیں تھا، عورتیں جو عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے آتی تھی تو اللہ کے نبی مردوں میں خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی آپ پردے کی اوٹ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہو، ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے۔ ہاں یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں، کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے، بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی۔ یہاں تو جرجی صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بولتے ہیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب، ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم۔ ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا اس سے تو پوچھو۔ ہمیں سننے کا شوق ہے، ادھر سننے کا شوق نہیں تھا۔ بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی، وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں، ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں۔ آگے کی نصیحت بعد میں، اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے، کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے۔ ہمیں بتائیے کیوں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو، تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو تکثرن اللعنہ تکفرن العشیر، پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تم چغلی زیادہ کرتی ہو۔ 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں، لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں، وہ سنائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو نہیں سنائی دے گا کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہے، باتوں میں لگی ہوئی ہیں، نہیں سنائی دے رہا۔ اور تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر، شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتے۔ تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے۔ اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے، یہ ہونا ہے، الیکشن کا دور ہے نا، کسی طریقے سے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں، آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے۔ آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا، کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا، تو یہ دھروی کرڑ کا سب کچھ ہوگا، اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا۔ حجاب کا مدعا اٹھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا، کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا، لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر، ہماری خواتین کے اندر کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے، بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے، اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے، اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں، ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، ہو یہ رہا۔ چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے۔ عورت، فیمیل، اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت۔
हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री, इंग्लिश में कहेंगे वोमेन। उर्दू और अरबी ये दोनों लफ्ज क्या है? औरत। और ये औरत का लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हिंदी की जो किताबें हैं सिलेबस, उसमें भी यही पढ़ाया जाता है, छोटे ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत। खुद हिंदू सिलेबस में भी यही लिखा है औरत। लेकिन औरत का माना क्या होता है? औरत का माना ही होता है सतर, औरत का माना ही होता है छिपाई जाने की चीज, औरत का माना होता है, खुलकर सही माना बता दूं, औरत का माना होता है नंगा या नंगी, और नंगी चीज को छिपाया जाता है। जो चीज बरहना हो उसको छिपाई जाती है। तो औरत के माना क्या होते हैं? नंगा या नंगी, उसको छिपाया जाए। कुरान करीम की आयत से समझाने की कोशिश करता हूं। सलासतु औरातिन लकुम, ये है कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा। देखिए, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। थोड़ी सी स्पीड हमारी डाउन होगी, बाद में हम फिर अपने लबो लहजे में आएंगे। पहले समझ लीजिए, सलासतु औरातिन लकुम, औरत का प्लूरल इस्तेमाल हुआ क्या है? औरात। औरत सिंगुलर और औरात प्लूरल। 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे हैं। अब भौंडा तर्जुमा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसका तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूं, सलासतु औरातिन लकुम 3 टाइम्स। 3 औकात, 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं। इन पर्दे के वक्तों में, इन नंगे वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। अल्लाह ताला ने, कुरान कह रहा, अल्लाह ताला ने जो आदाब सिखलाए हैं कि किसी के घर जाओ तो पहले दरवाजा खटखटाओ, जब वो दरवाजा खोले तो सलाम कह के अंदर जाओ। वहीं पर अल्लाह ताला ने यह भी बताया कि 3 वक्त ऐसे हैं जो पर्दे के वक्त हैं, उन वक्तों में तुम किसी के घर न जाया करो। और वो 3 वक्त पर्दे के वक्त जो हैं, जो नंगे वक्त औकात कहलाते हैं, बरहना नंगे औकात, वो क्या हैं? नमाज फजर से पहले, पहला वक्त फजर की नमाज से पहले तुम किसी के घर मत जाओ। भाई शौहर बीवी हैं, लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप किसी के घर इस वक्त नहीं जाइए। मना किया है फजर की नमाज से पहले किसी के घर जाने से। नमाजे इशा के बाद किसी के घर मत जाओ। 2 वक्त हो गए। नमाजे फजर से पहले किसी के घर मत जाओ और इशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ, क्योंकि इशा की नमाज के बाद वक्त जो होता है वो सोने का वक्त होता है। हमारे यहाँ इशा की नमाज का वक्त गुलछर्रे उड़ाने का वक्त होता है, क्रिकेट खेलने का वक्त होता है, पूरी रात कैरम बोर्ड खेलने का वक्त होता है। और खास आपके यहाँ ना हो, लेकिन बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, जैसे हम लखनऊ के हैं, बंबई वगैरह में चले जाओ, दिल्ली, तो वहां तो बड़ा अजीब मामला है। और रात दिन शुरू ही होता है ईशा के बाद से। वहां 2 वक्त हो गए। नमाज फजर से पहले किसी के घर मत जाओ, ईशा की नमाज के बाद किसी के घर मत जाओ। और तीसरा पर्दे का वक्त क्या है? दोपहर में ज़ोहर की नमाज के बाद जब आदमी कैलूला करता है। ये कैलूला सुन्नत है। अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा कभी कैलूला छोड़ते नहीं थे। कैलूला का मतलब समझते हैं ना? दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए दाहिनी करवट से सोना, लेट जाना, आराम करना, ये सेहत के लिए भी जरूरी है, तंदुरुस्ती के लिए भी जरूरी है। हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी ने आज हमको इससे महरूम कर दिया है, वरना ये सुन्नत है कैलूला। तो दोपहर में कैलूले के वक्त तुम किसी के घर मत जाओ। तो ये 3 वक्त पर्दे के वक्त बताए हैं, किसी के घर इन वक्तों में नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, जरूरी हो, किसी की तबीयत खराब हो, फोन करके बुला रहा हो, तो देखिए मजबूरी में फिर कुछ कंडीशनें बन जाती हैं। मजबूरी में फिर इतनी मजबूरी कि जान जा रही हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर खिंजीर का, सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है जान बचाने के लिए। वो फिर मजबूरी की एक कैफियत दूसरी हो जाती है। मैं यहां जो कैफियत बतला रहा हूं वो ये है कि मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना इन 3 औकात में किसी के यहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? औरत, और उसका प्लूरल औरात। सलासतु औरातिन लकुम, 3 वक्त ऐसे हैं जो नंगे औकात हैं, इनको पर्दे की जरूरत है, यानी इन औकात के अंदर तुम किसी के घर न जाओ। ये जंग हो रही थी, जंग अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब के नाम से मशहूर थी। अल्लाह के नबी ने जब सहाबा से उस ग़ज़वे में निकलने के लिए गुजारिश की कि निकलो उस जंग में, तो जो मुनाफिक थे, मुनाफिक जानते हैं ना, उसको बताने की जरूरत नहीं। आज थोड़ा सा गर्म पानी रखिए, क्योंकि लगता है कि जाएगी आवाज। नहीं है तो मंगा लो थोड़ा सा, तो चाय की होटलें तो खुली होंगी। तो सुनिए,
جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج، تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، وہ ہمارے منہ پہ ہماری جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق۔ منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں، ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جاگنا، جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا، وہ بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھ لی آپ نے، گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے۔ جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے۔ بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیز تقریر کر رہے ہوں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے۔ یہی ہوتا منافق، نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے، یہ ہے منافق۔ جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے ورودی ہیں، آپ کے پاس گیا، ارے وہ کمینہ آتی ہے آپ کے منہ پہ، تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں غزوے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق، ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے، ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے۔ وہاں گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں۔ عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی، اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے، جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں، عورت اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے، یعنی دروازہ نہیں رکھو گے، آپ کا گھر غیر محفوظ ہے۔ گھر کو ڈھکنا ضروری ہے، دروازہ ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت ننگی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے، یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے، اس کے لیے ستر ضروری ہے۔ کہیے معظم پورو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں، ورنہ نقاب ہے ہی کہاں۔ آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں، ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں، اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو، وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو، سڑک کے کنارے، اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کو سننا پڑے گا۔ پرمپرا کہہ لو، رواج کہہ لو، لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے، اس کو چینج کرنا چاہیے۔
یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا، عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا، شانتی بھنگ ہوگی۔ اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن، عورت کے کپڑے، عورت کا بیہودہ لباس، عورت کی عریانیت، اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، صاحب عورت کی آزادی چھینی جائے۔ وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا، شاید آپ کو یاد ہوگا، بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھونٹے میں بندھی رہتی ہو، ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو، کھلی ہوا ہے، فضا ہے، ہر طریقے کا چارہ، سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی۔ بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے، بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے۔ ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا، میں مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھونٹے سے نکلنا چاہتی ہیں۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں کھونٹے میں نہیں بندھنا ہے، ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ہمیں باہر جانا ہے، جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے، ہر طریقے کا کھانا ہے، ہر طریقے کا چارہ ہے، تم تو ایک ہی قسم کا لاکرم میں کھلاتے رہتے ہو، ہمیں گھومنا ہے، پھرنا ہے۔ ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی، وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو۔ آئے میری بیٹی ہو، آئے میری بچی ہو، جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی، یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے، تم اکتا جاؤ گی، تم کوفت ہو جاؤ گی، تم پریشان ہو جاؤ گی۔ ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو، چپ رہو، تم تو بڈھی ہو چکی ہو، تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو، 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو، ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار، ہمیں گاؤں میں، ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو۔ وہ کھونٹا توڑنے لگی، رسیاں توڑنے لگی، جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں، مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں۔ مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں۔ مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا، چھلانگ لگاتی ہوئی پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں، جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں، ٹہلتی ہیں، بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے، دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے، ہم یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، یہاں آرام سے گھومیں گے پھریں گے۔ بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے، 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی۔ جیسے یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھونٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں، جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے، جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے، وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بکریوں کو کھلا جنگل میں گھومتا ہوا دیکھا تو وہ بھیڑیے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان بکریوں کو کھا گئے، ان بکریوں کو پھاڑ ڈالا، سب نے ان کو نوچ ڈالا۔ آج جو عورتوں کی آزادی ان کو گھروں سے نکال کر آزادی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے، یہ وہی بھیڑیے ہیں جنگل کے۔ ان عورتوں کو اتنا آزادی دے دی جائے گی تو یہی بھیڑیے ان کو نوچ ڈالیں گے، کھا ڈالیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ فلاں منتری نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے، اس کے باپ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، گواہی دینے جا رہا ہے تو باپ کو بھی راستے سے ہٹا دیا، جو اس لڑکی کے فیور میں گواہی دینے جانا چاہتے تھے اس کی ان گواہوں کو بھی مروا دیا۔ آج دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سننے کو مل جائیں گے، پڑھنے کو۔ جو آزادی نسواں، عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، وہی چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں جو ان عورتوں کی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ورنہ بتاؤ کون سا ڈپارٹمنٹ آج ایسا ہے جو بدنام نہ ہو، اور جہاں لڑکیوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر کوئی سروس یا کوئی نوکری ملتی ہے اور ان کا جسم صحیح سلامت رہتا ہو، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتا دو جہاں ان کو ان کی مرضی کے مطابق ڈپارٹمنٹ ملنے کے لیے ان کے جسم کا سودا نہ کیا جاتا ہو، اور اس معاملے میں فلمی دنیا سب سے زیادہ بدنام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور یہ وہی بھیڑیے ہیں جو تمہاری آزادی کی فکر کر رہے ہیں اور تمہیں حق دلانا چاہتے ہیں۔
اس معاملے کو ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. اسلام نے تمہیں جتنی آزادی دی ہے اتنی کافی ہے, اور جتنا تمہیں کسی بندھن میں رکھا ہے وہ تمہاری حفاظت کے لیے, تمہاری قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے. ذرا تصور کرو, تمہاری وہ قیمتی چیز ہے, اس قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ اصول بنا دیا کہ اگر کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی گھر کے اندر موجود ہے اور اس کے دروازے بند ہیں, پھر بھی کوئی سوراخ سے جھانک کر تمہارے گھر میں تمہاری ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کو دیکھنا چاہتا ہے, اور تمہاری نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے بند دروازے اور بند کھڑکیوں کے باوجود ہمارے گھر کی جاسوسی کر رہا ہے, ہماری ماں, بہن, بیٹی کو تک رہا ہے, تو اس آدمی کو حق دیا ہے کہ وہ دروازہ کھولے, چاقو یا چھری لے کر آئے اور گھر کی جاسوسی کرنے والے, تاک جھانک کرنے والے کا مرڈر کر دے, اس کو قتل کر دے, تو قتل کرنے والا گناہگار نہیں مانا جائے گا. ہم بھارتی لاء کے حساب سے بات نہیں کر رہے, ہم اسلام کی پیرائی میں بات کر رہے ہیں. ذرا تصور کرو کہ وہ کتنی قیمتی چیز ہے جس کے لیے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنی ماں, بہن, بیٹی کی عزت و آبرو کے بچانے کے لیے اگر تم کسی کا مرڈر کرتے ہو, قتل کرتے ہو, تو تم قاتل نہیں لکھے جاؤ گے, اور اگر جواب میں اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید کہلاؤ گے. ذرا تصور کہاں ہیں ہم. تو منافقوں نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ عورت. ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر ننگے ہیں. آئیے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, قرآن نے جو پردہ بتایا ہے, جن لوگوں سے پردہ بتایا ہے وہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, ان سے پردہ, اور جن سے پردہ نہیں ہے اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. ان سے پردہ نہیں, ان سے پردہ نہیں, اس میں باپ بھی شامل ہے, سسر بھی شامل ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساس کا داماد سے پردہ نہیں ہے. پوری ایک لسٹ ہے قرآن کی. اس لسٹ کو بتاتے بتاتے قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے, اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. یہاں پر بھی عورات کا لفظ استعمال ہوا, یہاں پر بھی عورات, عورت کا پلورل عورات یوز کیا گیا ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء. طفل کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو. طفل جو بچہ بھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے یا اٹھ کے چلتا ہے, 5-6 سال کا ہے, چل رہا, اٹھ رہا ہے. قرآن اس بچے کے بارے میں کہہ رہا ہے, اے عورتوں, اے خواتین, اے میری بندیوں, تم ان سے پردہ نہیں کر سکتی ہو. سسر سے پردہ نہیں ہے, شوہر سے پردہ نہیں ہے, بیٹے سے پردہ نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے. اب الطفل الذی لم یظہروا علی عورات النساء, تمہیں پردے میں چھوٹ دیتے ہوئے ان بچوں کو سے بھی پردہ نہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم ان بچوں سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو. علی عورات النساء, جو ابھی عورتوں کے پردے, ان کی ستر, ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے, ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے. تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو, کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل عورات, یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے, ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو, ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو, بوسہ لے سکتی ہو, کوئی حرج نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو, مسافہ. یہ ہے. آئیے ایک چیز, ایک حدیث بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے, مسجد نبوی, اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے کہ وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران, ران ہی بولتے ہیں آپ یہاں, چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سوتا مرتا برابر, اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. سوچئے, ران, ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں, کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں, کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا, ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں.
आज इतना इतना पहन के लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अरे मर्द तो मर्द, इतना कपड़ा औरतें भी पहन के खेल रही हैं। ओलंपिक देख लो, टेनिस देख लो, अब नाम नहीं लूंगा मैं, जरूरी नहीं सबका नाम लिया जाए, और नाम लेने की जरूरत क्या है। इस्लाम तो अलल ऐलान एक हुक्म नाफिज करता है, वो किसी के ऊपर भी जा सकता है। तो उस सहाबी की जब रान खुल गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दे के उठाया, जरहत जरहत जरहत। तो आपने जो जुमला कहा, अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, देखिए जुमला और उसमें लफ्ज क्या, औरत, अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत अमा अलिमता, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अमा अलिमता क्या तुम्हें पता नहीं है, अमा अलिमता क्या तुम्हें यह बात नहीं बताई गई, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो, क्या इस बात से तुम्हें खबरदार नहीं किया गया, क्या तुम्हें नहीं मालूम अन्नल फखिज़ औरतुन, कि रान भी बरहना है, रान भी सतर है, रान भी नंगेपन में शामिल है, यानी रान को भी छिपाया जाएगा। अन्नल फखिज़ औरतुन, ये रान भी छिपाने की चीज है, सतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, घुटने से ऊपर का हिस्सा खुल जाए तो वुजू टूटता है या नहीं टूटता है, ये एक अलग मसला। रान खुल जाने से या घुटने का ऊपर का हिस्सा खुल जाने से वुजू नहीं टूटता, ये बात याद रखिएगा। बहुत से लोग रान खुल गई, लुंगी ऊपर हो गया, वो वुजू कर। बे तेरे बाप के फतवे कहां से लाया तू? वुजू जिन चीजों से टूटता है उसकी एक लिस्ट बता दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 7 चीजों से, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। उनमें रान का खुल जाना भी शामिल, रान का खुल जाना शामिल नहीं है। रान जो खुल जाए, हाँ, लेकिन खुलना नहीं चाहिए, इसका पर्दा है नाफ से लेकर घुटने तक। देखिए ये जो नाफ है, नाभि जिसको बोलते हैं आप लोग, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी, याद रखिएगा। नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये मर्द को मर्द का भी नहीं देखना चाहिए, और इतना ही हिस्सा औरत को औरत का भी नहीं देखना चाहिए। औरत का औरत से इतना पर्दा है और मर्द का मर्द से भी इतना पर्दा है। मर्द किसी मर्द की रान पर नजर नहीं डाल सकता, औरत किसी औरत की रान पर नजर नहीं डाल सकती। जो खेल रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए, फैशन शो में जो आ रही हैं अब क्या किया जाए, टीवी सीरियलों में जो ये सब पहन के आ रही हैं उनके बारे में क्या किया जाए। तो आपने कहा अमा अलिमता अन्नल फखिज़ औरतुन, अय जरहत क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान भी औरत है, रान भी सतर है, इसको भी छिपाया जाएगा। कितना क्लियर कर दिया है। अब क्या रह जाता है, क्या रह जाता है? औरत का माना क्या होता है? छिपाई जाने की चीज, यानी पर्दा। औरत का माना ही है सतर, औरत पर्दा करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर कह दिया अलमरातु औरतुन, औरत औरत है। लो ये 2 बार औरत है, क्या मतलब? अलमरातु अरबी में किसको कहेंगे? औरत, और औरतुन औरत। अलमरातु औरतुन, औरत है, यानी औरत पूरी की पूरी छिपाए जाने की चीज है। औरत पूरी की पूरी सतर है, उसको छिपाया जाएगा, वो गैर मर्दों के सामने नहीं आ सकती है। देखिए हम इस्लामी लेबल पर बात कर रहे हैं। अब आप वो सब सवाल मत करिएगा कि मौलाना साहब चुनाव लड़ना कैसा है, फला कैसा है, वो सब आप अपने पास रखिएगा। वो अपने इंडियन हालात के तहत और मद्देनजर आप अपना फैसला कीजिएगा। यहाँ हमें आपने राजनीति सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ कुरान और हदीस सुनाने के लिए आपने बुलाया। इसलिए मैं कुरान और हदीस का, बहुत सी डिबेटें होंगी, नहीं दिखाओ इस्लाम में कहाँ है, टीवी में चल रहा है, डिबेट चल रही है। हमारे मोबाइल में कुछ ऐप ऐसे भी हमने डाउनलोड कर रखे हैं कि कभी कभी सफर में हम सुन लें कि जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रही है, तो हम लोग सुनते रहते हैं। डिबेट में एक ने तो यहां तक कह दिया, कोई लड़की ने किसी मौलाना डिबेट में आए थे, उनसे कहा कि आप कुरान की कोई एक ऐसी आयत दिखा दो, एक ऐसी आयत दिखा दो कि जिसमें औरत को हिजाब का हुक्म दिया गया हो, पर्दे का हुक्म दिया गया हो। इस तरीके की डिबेटें हो रही हैं मेरे भाइयों, इस तरीके की डिबेटें। अलमरातु औरतुन, औरत है, पूरी की पूरी छिपाई जाने की चीज है। अन्निसाउ औरतुन, औरतें सतर हैं, यानी सारी औरतों को अपना जिस्म छिपाना होगा, सर से लेकर पैर तक अपने आप को गैर मर्दों के सामने छुपाना होगा। गैर मर्दों के सामने वो नहीं आ सकती हैं। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है
राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा। जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूं भी मत करो। ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं, बिस्तर पर लेटे हैं और मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बिजनेस का काम, और बाप लेटे हैं, बेटा जी अब्बू एक गिलास पानी ला दो। कंप्यूटर बंद किया और गए, पानी ला के दे दिया। अल्लाह की कसम सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? तुमने ये तुम्हारे मुंह से जो निकल गया, यानी बाप ने पानी मांगा और तुम कंप्यूटर पे कोई इमरजेंसी काम कर रहे हो, अचानक बेटा जी एक गिलास पानी ला दो। उठे, लाए, दिया, पिलाया, अपने हाथ से उनका सर पकड़ के पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन जो निकल गया इसने तुम्हारी इस नेकी को बर्बाद किया। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ, जब वो इस उम्र को पहुंच जाएं तो तुम ये है बाप का दर्द, ये है बाप का मकाम। लेकिन इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप के पैर छू, नहीं छू सकते, क्योंकि सर झुकाना सिर्फ एक अल्लाह के सामने जायज है। और आगे यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा सर झुकाना, सजदा करना किसी को जायज होता तो अल्लाह के नबी फरमाते कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने शौहरों को सजदा करें। अगर अल्लाह के अलावा सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। लेकिन बीवी भी अपने शौहर को सजदा नहीं कर सकती है, इसलिए कि सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है, बंदा सिर्फ अल्लाह ही को कर सकता है और किसी को नहीं। मेरे भाइयों, इस मकाम को समझने की कोशिश करो। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उन लोगों ने अपने अपने मज़ाहिब के महान पुरुषों को इंसानियत से निकाल दिया, लेकिन दुनिया में एक धर्म ऐसा है और वो है इस्लाम, जिसमें आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का, खुदा का, अल्लाह का दर्जा नहीं दिया गया है। हमने अपने महान पुरुष को इंसान ही का दर्जा दिया है और इंसान ही रहने दिया है। कुरान चीख कर ऐलान करता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम चलते फिरते हो, मैं भी चलता फिरता हूँ, तुम उठते बैठते हो, मैं भी उठता बैठता हूँ, तुम शादी ब्याह करते हो, मैंने भी शादी ब्याह की है, तुम्हारे माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हारे भी माँ बाप दादा परदादा थे, तुम्हें बच्चे थे, तुम्हारे बच्चे तो मेरे भी बच्चे थे, तुम्हें बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और गम पहुंचता है, मुझे भी बुखार आता है, सर में दर्द होता है, दुख और दर्द हमें भी पहुंचता है, खुशियों में भी पहुंचती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। हाँ, फर्क इतना है हम में और तुम में, हमारे पास जिब्राइल कुरान लेकर आते और तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे पास पैगाम आता है और तुम्हारे पास नहीं आता है। बस यही मकाम मेरा पड़ा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और तुम्हें नबी नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें पैगंबर नहीं बनाया और मुझे पैगंबर बनाया है। मुझे कुरान उतारा और उस कुरान को लोगों तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। इस मकाम ने, इस मर्तबे ने मुझे बहुत बुलंद कर दिया है। इंसानियत में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। एक शख्स अल्लाह दूर देहात का रहने वाला अल्लाह के नबी के पास आया। लोगों ने उसको भेजा कि जाओ अपने गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी से बयान करो, अल्लाह के नबी हमारी परेशानी को दूर करेंगे। वो अल्लाह के रसूल के पास आता है, अल्लाह के नबी को देखता है तो ऐसे कह नहीं पा रहा है। वो हमारे गांव में आवाज नहीं निकल रही, जैसे अचानक मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाए तो जी आवाज नहीं निकलेगी, डीएम के सामने खड़े आवाज नहीं निकलती। ऐसे ही वो सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए
جی وہ کیا, ہاں بولو کیا پریشانی ہے؟ جی وہ میرے گاؤں میں جی وہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, اتنا روب اتنا دبدبا نبی کے چہرے پر کہ وہ کانپ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں. مثال دیکھیے, دیکھا کہ یہ بول نہیں پا رہے ہیں, یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بولو کیا بات ہے. انی لست بملک, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امرات تاکل القدیر. ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ دیکھیے, انی لست بملک. کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں بادشاہ تھوڑی ہوں. انا ابن امرات تاکل القدیر. ارے میں بھی تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں, مجھے بھی تو اس ماں نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا, مجھے بھی تو ایسی ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. تاکل القدید, جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. قدید کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں, تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے, قیمتی بات میں بتانے جا رہا ہوں. تاکل القدید عرب میں کیا ہوتا تھا, گوشت, اونٹ ذبح کیا, اونٹ نہر کیا تو 4-5 کلو گوشت کے ٹکڑے ایسی دھوپ میں ڈال دیتے تھے, دھوپ میں, اور نمک لگا کے, سالٹ وغیرہ لگا کے ایسے ہی اس کو خشک کر لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے. 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے کے بعد گوشت پکانے کا دل ہوتا تھا تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا لیا, آدھا کلو کاٹا اور پکا لیا. تو گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو نمک لگا کر اور دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور یہ گوشت کھلایا جاتا تھا. 6 مہینے 8 مہینے چلتا تھا. اس کو بولتے قدید عربی زبان میں. تو انا ابن امرات تاکل القدید, میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. یہ کہہ کر آپ نے اس کا ڈر دور کیا. کیوں ڈرتے ہو؟ بالکل نہیں. اس نے تب سوچا, ہاں اللہ کے رسول بھی تو میری طرح ایک انسان ہے, ایک ماں کے بیٹے ہیں. پھر اس نے اپنی بات رکھی. یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی, یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کہ آپ نے اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا, گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے. تلسی داس جی نے سنگرام پران کا ہندی انواد کیا ہے آسان ہندی میں. اس میں تلسی داس جی نے لکھا ہے, غور کیجئے گا ان منتروں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سنگرام پران کے سکند 12 کے اندر تلسی داس جی نے سنسکرت کا ہندی انواد آسان ہندی میں یوں کیا ہے, یہاں پکشپات کچھ نہ راکھوں, وید پوران ست ست بھاکھوں, دیش عرب بھرگ لتا سہائے, سوتیل دھرم گت سنو گھبرائے. جب تک تب تک مدی کویا, بنا محمد پار نہ ہویا, راجنیتی بھوت پریتی دکھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے, آپن مت سب کا سمجھاوے. اب ایک چیز کو دیکھیے, یہاں پکشپات کچھ نہ راکھوں. تلسی داس جی کہتے ہیں آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. آج میں کسی نہ ہندو کی طرف نہ مسلمان کی طرف, آج میں کسی کی طرف نہیں بولوں گا, جو سچ ہے وہی بتاؤں گا. کیا یہاں پکشپات کچھ نہ راکھوں, دیش عرب بھارت سب دیش عرب بھارت لتا سہائے. عرب ملک, عرب کا شہر ستارے چاند کی مانند چمکے گا, سوتیل دھرم گت